الرحمن الرحیم۔ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو مدینہ شریف میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ ایک فضیلت ہے، پڑھو گے تو فائدہ ہے، نہ پڑھو تو نہ پڑھو۔ میری بچی ہے 15 بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، لہذا اس کو پانی پر خود 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے ہر نماز کے بعد پلایا کرو۔ وضو کے دوران حمام میں بسم اللہ دل میں پڑھ لے یا زبان سے پڑھے، اگر حمام پاک ہے تو پڑھ سکتا ہے، اگر حمام ٹھیک نہیں ہے تو نہ پڑھے، بس دل میں ارادہ ہے کافی ہے۔ حضرت نوح کا اصل نام عبدالغفار اسرائیلی روایت ہے، اللہ عالم، قرآن نے تو لفظ نوح ہی کہا ہے نا، انہوں نے تو عبدالغفار نہیں کہا۔ اگر ہمیں ہندو عورتیں بعض اوقات با ادب سلام کرتی ہیں تو آپ بھی آداب کہہ دیں، بس سلام نہ کہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت ہاں کر سکتے ہیں، لیکن افضل وہی ہوتا ہے کہ سورج کے بعد کریں۔ ایک مرد نے کسی عورت سے زنا کیا، اب اسی عورت کے بیٹی سے اپنے بیٹے کا شادی، وہ بیٹی اسی عورت کی اسی مرد سے ہے یا کسی اور آدمی سے ہے؟ اگر کسی دوسرے آدمی سے ہے تو اس کا معنی ہے اس کی بیٹی نہیں ہے، اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نعوذ باللہ اگر اسی کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی سے اپنے بیٹی کی شادی کرے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بہت بڑے عالم تھے اور خاص طور پہ انہوں نے قرآن اور ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن پہ بڑا کام کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ پوتے کا نام اگر اپنے محروم نہیں مرحوم لکھا کرو، تمہارا دادا یعنی رحمت سے محروم ہو گیا ہے، مرحوم محمد احمد رکھا ٹھیک ہے۔ مرزائی یا قادیانی سے کاروبار کرنا بہتر ہے کہ ان سے کاروبار نہ کریں، کیونکہ یہ مسلمان بن کے دھوکہ دیتے ہیں۔ فرض پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن سنت نہ پڑھنے سے گناہ گار ہوں گے اور حضور کی سنت کے تارک ہوں گے، اور اس کا نتیجہ ایک دن نکلے گا کہ فرض بھی چھوٹ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حارث شیطان کا نام ہے، مجھے تو کبھی نہیں ملا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تمہارا کیا نام ہے۔ قرآن نے ابلیس ہی کہا ہے، حارث تو نہیں کہا۔ مسواک ختم ہو جائے کیسے پھینکیں؟ جیسے باقی لکڑی پھینکتے ہیں، لکڑی ہے اور کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں بغیر لباس کے، مرد بھی اور عورتیں بھی، ننگے ہو کے طواف کرتی تھیں، اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ادب ہے کعبے کا کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں تو طواف کیسے کریں، لہذا وہ کپڑے اتار کے رکھ دیتی تھی۔ بےہودگی ہے بھی، اگر کپڑوں میں گناہ کرنے سے کپڑے اتار دیے تو جن بدن نے ہاتھوں نے گناہ کیا ان کو بھی کاٹ کے پھینک کے پھر طواف کرو، جی بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ میں نے زمین لی ہے پتہ نہیں کیا پیٹرول پمپ بنانے کے لیے، زمین کے درمیان میں مسجد ہے، مسجد کو نہیں گرا سکتے۔ میری بہن فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، لڑکی خلو لینا نہیں چاہتی تھی لیکن باپ نے زبردستی اس سے خلو کروایا، شوہر نے دستخط بھی نہیں کیا، وہ خلو نہیں ہوگا جب وہ خاوند نے دستخط ہی نہیں کیا، لڑکی بھی نہیں چاہتی۔ ایک عورت ہے، اس کے بچے جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، اس کے خاوند پہ قرض ہے، وہ عورت فوت ہو گئی، اس عورت کے بعد جو زیور تھا کیا اس کا خاوند وہ زیور بیچ کر اپنا قرض اتار سکتا ہے؟ نہیں، وہ زیور بچوں کا حق ہے، خاوند کا نہیں ہے۔ اب اگر بچے دے دیں تو پھر اتارے۔ شیعہ حضرات باغ فدق کے بارے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کو برا بھلا کہتے، اسی لیے تو وہ کافر ہیں کہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں صدیق پر، جس کی صداقت کا اللہ گواہ ہے، اس کے بارے میں جو جھوٹ کا الزام، اس سے بڑا کافر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی اب نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ فدق لینا اگر دینا ضروری تھا تو پھر حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے، ان نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت حسن بھی تو خلیفہ بنے، ان نے کیوں نہیں تقسیم کیا؟ ایک جھوٹی ایک بات ہے، بی بی فاطمہ نے فدق مانگا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ اماں جان میں نے تو اپنی ساری جائیداد حضور پہ لٹا دی، تو میں فدق کیسے روک سکتا ہوں؟ مجھے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ میراث نہیں ہے، کسی کو نہیں دینا۔
نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم وارث نہیں بنتے کسی کے، ما ترکناہ فہو صدقۃ، جو ہم نے چھوڑا اللہ کے راستے میں خیرات ہے، وہ کیسے دے دیتے؟ پاکستان میں لوگ جو ہیں اب جشن مناتے ہیں حضور کی ولادت کا بھی، ابو طالب کا بھی اب جشن مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی پیغمبر تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ مسلمان نہیں تھا، یہ نبی بنا رہے ہیں اس کو، خدا خیر کریے کہیں ابو جہل کا نہ بنا دیں، اس کا بھی جشن نہ منانا شروع کر دیں۔ ہمارے بزرگ تھے، فوت ہو گئے، مولانا عبدالستار توسیع رحمۃ اللہ ان قبر پہ رحمت کرے، تو کبھی کبھی کہتے تھے مولوی مکی صاحب ہمارے لوگ اتنے سیدھے سادے اور بیچارے اندھی محبت کے مبتلا ہمارے لوگ ہیں، اگر ابو جہل اور ابی لہب بھی آ جائے نا زندہ ہو کر، اس کو بھی نظر پیش کریں گے، چلو حضور کے رشتہ دار تو ہیں نا، یہ شکر ہے کہ وہ مر گئے ادھر نہیں آئے۔ ہماری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے مرد کا جو نطفہ ہے، جو پانی ہے، وہ عورت کی شرمگاہ میں اگر انجیکشن کے ذریعے رکھا جائے تو اللہ، اس لیے کہ وہ خامد کمزور ہے، وہ پانی اندر پہنچا نہیں سکتا، تو اگر اسی کے پانی کو ڈاکٹر انجیکشن میں لے کے رکھ دے تو کوئی بات نہیں، وہ تو اسی کے خامد کا نطفہ ہے۔ دبئی میں ہم جو گوشت لیتے ہیں سپر مارکیٹوں سے، وہ کٹا ہوا بنا ہوا، اس میں تو پتہ نہیں کہ ذبح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو اس لیے احتیاط تو یہی ہے کہ نہ لیا کرو، کیونکہ دبئی تو ویسے بھی ایک آزاد قسم کا شہر ہے نا، اس میں تو کوئی اعتبار ہی نہیں حلال حرام کا۔ بہتر یہی ہے کہ جب گوشت کا مسئلہ ہو، خود بکرا لو، خود کاٹو، خود ذبح کرو، گھر میں رکھ لو۔ جب دل سخت ہو جائے تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، استغفار پڑھے اور درود شریف زیادہ پڑھے۔ 5 آدمی طائف گئے تھے، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، پھر مدینے گئے، وہاں سے عمرے کی نیت کر لی تھی قضا کی، پھر ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم گھر سے باہر نکلی تو طلاق ہے، پھر وہ خود باہر بھیجتا ہے، وہ طلاق نہیں ہوگی، تو اس نے بھیجا، وہ خود تو نہیں گئی نا۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ہر بات پہ طلاق 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 بس، اور کوئی لفظ نہیں۔ سالی سے زنا کرتا رہا، سالی کے بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح نہیں بھیا، چھوڑو، کیوں جب زنا کرتے ہو زانیوں سے بھی رشتے جوڑتے ہو؟ جوتے جو ہے پیچھے رکھ کے طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اگر نیند نہ آئے تو کیا کریں، 2-3 دن جاگتے رہیں، خود بخود آ جائے گی۔ سارا دن طواف کرتے رہیں، دیکھیں رات کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی، محنت کرو تو نیند آئے۔ میرا دوست ہے، اب وہ 5 سال سے مدینے میں ہے، گھر نہیں جا سکتا، اللہ اس کی مشکلات حل کرے۔ کیا کوئی مرد بیوی کی خواہش پر یا اپنی منشے سے سینے کے بال صاف کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن انشاءاللہ وہ پھر کانٹے بن کے نکلیں گے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ اگر قربانی کے بڑے جانور میں ہم عقیقے 2 حصے رکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اظہر اقبال کے والد محمد عنایت فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری گھر والی فوت ہو گئی ہے، میری شادی کے لیے بھی دعا کرنا، ماشاءاللہ میری گھر والی بھی فوت ہو گئی ہے، تو پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ کے بندے، آج کل دعاؤں سے شادی نہیں ہوتی، دولت سے، پیسے سے ہوتی ہے۔ پیسہ بناؤ، دولت بناؤ، دعا نہ بھی مانگو، لوگ خود آ کے رشتہ دیں گے۔ کچھ نہ ہو، بھوکے ننگا 100 وظیفے پڑھتا رہے، کون دیتا ہے؟ آپ کے مدرسے میں مولانا بشیر احمد الہ آبادی میلسی والے پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی پڑھاتے ہیں، ہمارے مدرسے کے محتمم ہیں۔ تو تم وہی جا کے ان کو ملنا، سلام کہنا، یہاں سے میں سلام بھیجوں؟ عجیب بے وقوف آدمی ہے۔ اسلم بھائی پتہ نہیں کیا ہے، وہ اپنا مال دین کے کام پہ صرف کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے رزق و مال میں برکت دے۔ عمرے والے کو حاجی نہ کہیں، جب اس نے حج کیا ہی نہیں تو کیوں کہو؟ وہ عقیقے کا بڑا جانور، عقیقے کا بڑا جانور سستا ملتا ہوگا، اس لیے عقیقے کا مطلب عقیقے میں 2 بکرے ذبح کرو، کوئی بڑا جانور نہ کرو۔
حضور نے 2 دمبے ذبح کیے ہیں اور بڑے قیمتی. زیور بھی ہم قسطوں پہ خرید سکتے ہیں. اللہم ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہو, ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہو, کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی عورت حضور کی بیوی کے لیے عمرہ ایک کے لیے ایک عمرہ کر سکتی ہے. ہم کوئٹہ سے احرام باندھ کے چلے, راستے میں ایک دن گزر گیا, فلائٹ کے لیٹ ہونے کی وجہ سے بعض ساتھیوں نے احرام کھول دیا, بعض نہیں, جن نے کھول دیا ان پہ دم پڑ گئی. میرے والد بیمار ہیں, اللہ شفا عطا فرمائے. طواف کر رہے ہیں, اذان ہو گئی, کرتے رہے, 2 رکعت جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھے. میرا بھائی قرض دار ہے, اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. اگر احرام کی حالت میں ہم حمام میں گئے اور کپڑے کھول کے لٹکا دیے, کوئی بات نہیں, تاکہ خراب نہ ہوں. عمرہ کرنے کے بعد عورت کی نمازیں, بھئی نمازیں سب کی مسجد میں بہتر ہیں, عورتوں کے لیے ہوٹل میں بھی افضل ہے, لیکن چند دنوں کے لیے جو آئی ہیں ان کو حرم سے منع نہ کریں. بنگلہ دیش میں علماء کے درمیان میں تنازع ہے, جھگڑا ہے کہ الا اللہ کا ذکر صحیح ہے غلط. جو غلط سمجھتے ہیں نہ کیا کریں بس. مدینے سے عمرے پہ آئے, طواف کیا, صفا مروہ کیا, ہوٹل جا کے چادر بدل اتار دی, گھر والی چادریں پہن لیں, پھر خیال آیا احرام والی چادریں پہن کے اس طرح پھروایا, ٹھیک ہو گیا. تو گھر والی چادریں بھی پہن لو تو کیا فرق پڑتا ہے, وہ بھی تو چادریں ہی ہیں نا. میں عالم ہوں, میرا بھائی بھی عالم دین ہے, لیکن اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ شیعہ خاندان میں کر دیا ہے. اللہ اس کو ہدایت دے, اب کیا کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے, مکھی تکلیف دیتا ہے تو مکھی کو دور رکھا کریں. اگر عورت مدینے میں ہے, اس کو حیض آ گیا, واپس مکے آئے, نیت کر لے اور احرام کی پابندی قبول کرے. مکے میں آگے جب پاک ہو تو عمرہ کر لے. اللہم خر لی فاختر لی, یہ بھی دعا ہے ایک استخارہ کے لیے, لیکن اصل دعا مبارک وہی ہے, استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. گھر میں جو بھی والدین بیمار ہیں, بیٹی کی زبان پہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. میرا بیٹا 5 سال کا ہے, نظر کمزور ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. میری بیوی راضی نہیں دوسری شادی کے لیے. جب دوسری بیوی سے تم پہلی سے ڈرتے ہو تو شادی کی ضرورت ہی کیا ہے, وظیفے کی کیا ضرورت ہے. جب تم اتنے زن مرید ہو گے, پہلی بیوی سے ڈر رہے ہو, جب ڈرو گے تو مرو گے انشاءاللہ. میرا شوہر شادی سے پہلے دبئی میں تھا, اب 2 بیٹوں کی شادی بھی ہو گئی, پوتے بھی ہو گئے, لیکن جب آتے ہیں مجھے مارتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. 2 رکعت نماز پڑھیں اور یا مانعو, اللہ کا نام ہے, 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں. 4 دن میں اگر ہم 4 عمرے کریں 40 کر لو, جتنا ہمت ہو. صبح کی نماز ادا ہو رہی ہے تو پہلے نماز میں مل جائیں. سنتیں سورج نکلنے کے بعد ادا کریں. اگر امام کے پیچھے مقتدی کو سجدہ تلاوت کا پتہ نہیں چلا لیکن رکوع کر لیا تو نماز ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو بی بی فاطمہ کا ذکر کیوں ہے. وہ بیٹیاں پہلے فوت ہو گئیں, بی بی فاطمہ آخر تک زندہ رہی, تو جو زیادہ دیر رہے گی اس کا ذکر بھی زیادہ ہوگا. اگر ہم جدے سے حرم آئیں, بالکل نماز پڑھیں, سنتیں بھی پڑھیں. جدہ تو 60-70 کلومیٹر ہے. زمزم بھی بیٹھ کے پیا کریں. زمزم دوسرے پانی میں نہ ڈالیں, بہتر ہے. حج عمرہ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بستی میں جمعہ نہیں ہوتا, بڑے قصبے میں ہوتا ہے. امام کے پیچھے پتہ نہیں لگا, سجدہ صاحب کریں گے, سجدہ صاحب سے کچھ نہیں ہوتا. اگر سجدہ تلاوت تم نے نہیں کیا, رکوع بھی نہیں کیا, نماز نہیں ہوئی, دوبارہ نماز پڑھو. فقیہ کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ نے خود حکم دیا فَلْيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا,
جس سے اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی فقہ سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا اسکاٹ لینڈ میں کوئی دینی یونیورسٹی ہے جہاں فرحت ہاشمی صاحبہ نے سارے اسلامی ممالک کو چھوڑ کر دین متین کی پی ایچ ڈی کی، تو وہی اس سے پوچھے مجھے کیا پتہ ہے۔ فقہ حنفی کو لوگ جو ہے وہ میڈ ان انڈیا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ انڈیا میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے، کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ تو بغداد میں پیدا ہوئے، بغداد میں فوت ہوئے، وہ تو تابعی ہیں، اللہ کے بندے خیال کیا کرو۔ مردوں کو بھی ثواب پہنچتا ہے، مسجد کا بھی، نلکے کا بھی، قرآن پڑھ کے پہنچا وہ بھی پہنچتا ہے۔ بچی 10 سال کی ہے، ذہن کمزور ہے، تو یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرے۔ عمر 13 سال ہے، بول نہیں سکتی، تو رب اشرح لی پڑھ کے اس کو پلایا کریں۔ نفلی طواف بھی کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو نماز نہیں آتی تو کسی سے سیکھ لے، جب تک نہیں سیکھ سکتا کسی کے ساتھ کھڑا اسی طرح کرتا رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بریلوی کہتا ہے کہ مصطفیٰ اترے مدینے میں خدا بن، بھائی میں نے تو نہیں کہا، اللہ کے بندے، یہ ان کی کتابوں میں باقاعدہ شعر ہے۔ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اب پتہ نہیں، اللہ تو عرش سے بھی نیچے آ گیا، باقی کام کون کرے گا؟ ایک آدمی بیوی بیمار تھی، احرام مدینے سے نہیں باندھ سکا، پھر 2 دن کے بعد طائف سے جا کے عمرہ قضا کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ سفر سے واپس آئیں تو بالکل جب گھر پہنچے نماز پوری پڑھیں گے، نمازی کے سامنے بالکل نہ گزریں۔ موبائل پہ تصویریں اور ویڈیو بنانا بغیر کسی ضرورت کے وہ ناجائز ہے۔ حالت احرام میں عورتوں کے ساتھ نہ لگیں، بچنے کی کوشش کریں، باقی نیت اللہ جانتا ہے۔ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد جو درود شریف 80 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں کون سا درود شریف، مجھے تو نہیں پتہ، کسی صحیح حدیث میں تو ہے نہیں۔ آئس کریم حالت احرام میں کھا لیں، اگر خوشبو ہے تو نہ کھائیں۔ کہ ہمشیرہ، مال خطاب کی میر خطاب، بیمار، اللہ سب کو شفا دے۔ بغیر وضو کے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، ہاں باندھ سکتے ہیں۔ گاڑی 2 سال کے بعد بیچیں، گاڑی کی زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں، اس سے جو پیسے ملیں گے آپ کو اس کی زکوٰۃ دیں گے آپ۔ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن مجھے وہ نماز تو بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو، وہ نماز تم ڈھونڈ کے بتاؤ، مسئلہ میں سمجھا دوں گا۔ میں نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی۔ مسجد عائشہ سے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر بھی عمرہ کرتے رہے، یہ بلوغ المرام میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ اگر 2-3 طواف کر لیں، پھر بعد میں 2 رکعت پڑھیں، درمیان میں طواف ہو تو بھئی یا تو طواف چھوڑ دیں، یہ طواف پورا کر کے سنتیں پڑھیں۔ میں یمبو سے 10 دن پہلے احرام باندھ کے عمرہ کر چکا ہوں، اب کسی کام مکہ آ رہا ہو، اگر کام کے لیے آ رہے ہیں تو بغیر احرام کے آ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کب سے شروع ہوا؟ حضرت آدم نے بھی طواف کیا، اس سے پہلے فرشتے بھی کرتے تھے۔ عمرے کے بعد بال کٹوانے جو ہیں وہ حدود حرم میں ہیں، باہر کٹاؤ گے دم پڑ جائے گی۔ دم والے بکرے جو ہے ہم اسکان بن لادن میں دے سکتے، وہ حدود حرم سے باہر ہے تو نہیں دے سکتے۔ بہنوئی اور بہن کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہیں۔ نمازوں میں مزہ بھی آتا ہے، لیکن کیفیت ہے تو پڑھ رہے ہو نا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا، آپ کو بوسہ بھی دیا تھا، چلو جی اللہ قبول کرے۔ نماز پڑھتے ہوئے سیدھے والی جگہ پہ نظر رکھیں۔
بھئی گزارش یہ ہے کہ حضور کعبے میں داخل ہوئے تو تصویریں بنی ہوئی تھی بتوں کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور بی بی مریم کی بھی. حضور وہ مٹانا چاہتے تھے تو اندر کوئی سیڑھی تو تھی نہیں. حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ تو میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ مٹا دیتا ہوں. حضور پاک نے قدم رکھا تو حضرت علی نے کہا بس قط یا سب میں برداشت نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا اچھا تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے صاف کر دو. پھر حضور بیٹھ گئے اور حضرت علی کندھے پہ کھڑے ہوئے انہوں نے صاف کر دی. اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ ابو بکر بہادر ہے کہ میں تو ایک قدم برداشت نہیں کر سکا اور وہ حضور کو اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. میں نے خواب دیکھا اچھا خواب ہے ٹھیک ہے, کیوں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کی والدہ ان کے اللہ مغفرت فرمائے. بالکل عورت اپنے ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے, لیکن کھلے کا معنی یہ نہیں ہے نماز میں رکھ سکتی ہے ویسے, لیکن اگر طواف کرے گی یا عمرہ کے ہفتوں آگے سر پہ کپڑا ڈالے گی. صرف لا الہ پڑھا سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے. میں نے احرام پاکستان سے باندھا, نیت دبئی سے کی تھی, ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے ہی واپس بھیج دیا گیا, بالکل دم ہے. طائف جائے تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے. دجال بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا؟ ہاں کرے گا. حضور نے خود خواب میں دیکھا کہ طواف کر رہا ہے. تو اس لیے محدثین نے فرمایا کہ وہ جب دجال ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر مکے میں نہیں آئے گا, اس سے پہلے کیوں نہیں آ سکتا؟ سمجھتے آپ ہیں نہیں, بس آپ کی کتاب پڑھی تھی. نبی سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کی قدم بقدم چلیں, ان کی سنت پہ چلیں, ان کے طریقے پہ چلیں. ہم چلے جرمنی سے عمرے کے لیے, لیکن احرام نہیں باندھا, جدے آگے باندھا, بہرحال دم تو پڑ گئی. بہرحال گڑے میں جو کافر ہندو تانت ڈالتے ہیں وہ بھی حرام ہے, داڑھی کو گرے لگانا بھی حرام ہے. بالکل تانت کہتے ہیں, یہ ہندو لوگ جو ہے گلے میں دھاگا بنا کے خاص پہنتے ہیں اور داڑھی کو باقاعدہ گونتے ہیں. مقروض ہوں تو استغفار زیادہ پڑھا کرو. ایک عورت جس کا شوہر فوج میں تھا, اس کی بیوی کو اطلاع ملی کہ شوہر شہید ہو گیا ہے. 1 سال بعد اس کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی. 1 سال 6 مہینے کے بعد پہلا شوہر آ گیا. وہ شادی حرام ہے, وہ پہلے شوہر کی رہے گی. اس کو 3 سال انتظار کرنی چاہیے تھی. اگر مدینہ پاک سے نیت کر لے اور حیض ہے, پاک بھی نہیں ہو سکتی اور وطن جانا ہے, بالکل فلائٹ آگے کرے, عمرہ کر کے جائے.